ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا تیسرا فیز، سندھ میں سختیوں میں اضافہ۔ پہلے روزے کے موقع پر کراچی میں نرمی کر دی گئی، ناکوں پر پولیس کی موجودگی نہ ہونے کے برابر۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پابندیاں سخت کرنے کا فیصلہ۔ لاہور میں لاک ڈاؤن کے دوران سختیوں میں اضافے سے شہری پریشان، روزمرہ زندگی کے معمولات بدترین طریقے سے متاثر۔ دکانداروں نے دکانیں کھولنے کی اجازت مانگ لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا زیادہ کیس والے مقامات پر مکمل طور پر بند کرنے کا عندیہ۔ ماہ رمضان کا آغاز کیا ہوا؟ سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچیں۔ قیمتوں نے شہریوں کو دن میں تارے دکھا دیے۔ کوئٹہ میں پہلی افطاری کی خریداری کے لیے سبزی مارکیٹ میں شہریوں کا ہجوم مڈایا، سماجی فاصلے کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں پھر اہم بیٹھک، صوبائی چیف سیکرٹریز کی ویڈیو لنک پر شرکت۔ کورونا کی تازہ صورتحال اور حکومتی اقدامات کا جائزہ۔ رمضان المبارک کے دوران مہلک وائرس سے بچاؤ کے لیے حکمت عملی پر غور ہوگا۔ وفاقی حکومت بین الملک مقیم پاکستانی ڈاکٹروں کے لیے یارانہ وطن پروگرام لے آئی۔ ڈاکٹرز کورونا کے خلاف جنگ کا حصہ بن سکیں گے، ایپلیکیشن متعارف۔ وزیر اعظم نے طبی ماہرین کو کورونا کے خلاف جنگ میں ہراول دستہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر آج صوبائی وزراء اطلاعات کے ساتھ سیشن ہوگا۔ معاون خصوصی فردوس شکوان کا پیغام، کہا میڈیا ورکرز میں حفاظتی کٹس کی تقسیم کو آگے بڑھایا جائے گا۔ میڈیا ہاؤسز کو واجبات کی ادائیگی کے لاہ عمل بھی زیر غور آئے گا۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 12,000 کے قریب پہنچ گئی، مزید 16 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اموات کی تعداد 253 تک پہنچی۔ پنجاب میں 5,000 سے زائد اور سندھ میں 4,000 کے قریب مریض زیر علاج۔ خیبر پختونخوا میں پہلا ڈاکٹر کورونا سے لڑتے لڑتے زندگی کی جنگ ہار گیا۔ صوبے میں 1,708، بلوچستان میں 307 کیس سامنے آئے۔ اسلام آباد میں 223 جبکہ آزاد کشمیر میں 55 افراد متاثر۔ ضروری ہے کہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے عبادات کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے جلد ہمیں نجات دلائیں۔ رمضان المبارک میں عوام جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام سے اپنا بھرپور خیال رکھنے کی اپیل کر دی۔ ڈاکٹر، پولیس، رینجرز اور ریونیو کے عملے سے اظہار تشکر، بولی آپ کی زندگی ہمیں بہت عزیز ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ سخت اقدامات نہ کرتے تو خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں کی، ہمارے عزیز و اقارب کی جو زندگیاں ہیں ان کے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ حکومت کے فیصلے سے لوگوں کا کاروبار بہت متاثر ہوا، صوبائی وزیر سعید غنی کا اعتراف۔ بولے یہ فیصلے سب کی بھلائی کے لیے ضروری ہیں، یہ سخت اقدامات نہ کیے جاتے تو قوم کو مشکلات پیش آ سکتی تھی، اگلے 15-20 دن سنگین ہوں گے۔ سندھ کی جیلوں میں کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ، محکمہ جیل خانہ جات کا گنجائش سے زائد قیدی جیلوں میں منتقل کرنے کا فیصلہ۔ بے نظیر آباد ڈسٹرکٹ جیل سے 88 قیدی میرپور خاص جیل منتقل، قیدیوں کی اسکریننگ بھی کی گئی۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کا کیس، کراچی سٹی کورٹ نے تاجروں کو 1.5 لاکھ روپے فی کس مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تاجروں پر دکانداروں کو اکسانے کا الزام تھا۔ محکمہ صحت کو بدنامی کا سبب بننے والے ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کی اجازت مل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم، کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹروں کو حفاظتی آلات کی عدم فراہمی کے خلاف درخواست پر تحریری حکم جاری۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن اور ورکرز یونین کے درمیان مذاکرات کامیاب، حکام نے تنخواہ میں اضافے اور بقایا جات کی ادائیگی کے مطالبے مان لیے۔ ملازمین نے اسٹور کھول دیے مگر مہنگی اشیاء نے شہریوں کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا۔
کورونا وائرس صرف طبی ہی نہیں بلکہ معاشی چیلنج بھی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خراج تحسین، بولے صوبوں اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی مدد سے نیشنل ایکشن پلان تیار کر لیا۔ سندھ کے بعد پنجاب میں بھی سرکاری سطح پر کوئی افطار پارٹی نہیں ہوگی۔ وزراء، سیکرٹریز اور دیگر افسران کے لیے احکامات جاری۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کرونا وبا کے باعث ہم نے پائی پائی کی بچت کرنی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے آئندہ 2 ہفتوں کے لیے کورونا کے خاتمے کے لیے اہم قرار دے دیا۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مساجد اور امام بارگاہوں میں عبادات اعلامیے کی شرائط پر پابندی سے مشروط ہے۔ خلاف ورزی پر حکومت شرائط پر نظر ثانی کا اختیار رکھتی ہے۔ نواز شریف صاحب جو سوچ کے آئے تھے اس کا جنازہ سیاسی جنازہ نکل گیا، ان کی اپنی بھتیجی سے نہیں بن رہی، دونوں ایک دوسرے کا دشمن ہیں۔ جی کا جانا ٹھہر گیا، شہباز شریف جو سوچ کر آئے تھے اس کا جنازہ نکل گیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی کڑی تنقید، بولے مریم نواز کی اپنے چچا سے ہی نہیں بن رہی، وہ شاہد خاقان عباسی کو مسلم لیگ نون کا صدر بنانا چاہتی ہیں۔ عوامی عہدہ رکھنے والوں کو نیب سے ریلیف دینے والے ترمیمی آرڈیننس کی میعاد ختم، آرڈیننس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ بنایا جا سکا۔ حکومت کا نیا نیب آرڈیننس لانے کا فیصلہ، ذرائع کا بڑا دعویٰ، وزارت قانون نے نیب ترمیمی آرڈیننس کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں اینٹی شپ میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ، بحری اور ہوائی جہازوں نے سطح سمندر پر مار کرنے والے اینٹی شپ میزائل فائر کیے۔ نیول چیف نے مظاہروں کا جائزہ لیا، کہا دشمن کی ہر کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانی کو واپس لانے کا مشن، پی آئی اے کا خصوصی پرواز کے ذریعے ابوظہبی سے 250 پاکستانی وطن لوٹ آئے۔ ایئرپورٹ پر سخت اسکریننگ، تمام مسافروں کو قرنطینہ منتقل کر دیا گیا۔ ماہ مبارک کی آمد پر چینی سفیر کا پاکستانیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا پاکستان کرونا وائرس کے چیلنج پر قابو پالے گا، اس کے لیے ہر ممکن مدد جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں امریکی سفیر پال جونز کی بھی پاکستانیوں کو رمضان کی مبارکباد۔ بہاڑی میں ماسٹرز ڈگری کی حامل خاتون جھاڑو دے کر زندگی کی گاڑی چلانے لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایکشن، خاتون مہوش کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان۔ ڈی پی ایس بہاڑی میں آفس جاب کے لیے تقرر نامہ جاری۔ ملیریا کا خاتمہ بالکل ممکن ہے، اس سلسلے میں ایک مشترکہ کاوش کی اور عہد کی ضرورت ہے۔ ملیریا سے بچاؤ کے لیے آج دنیا بھر میں آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت کا کہنا ہے پاکستان سے ملیریا کا خاتمہ ممکن ہے، اس کے لیے مشترکہ کاوش اور عہد کی ضرورت ہے۔ کوششوں کا آغاز انفرادی سطح پر ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں کورونا بھی بھارتی بربریت کو نہ روک سکا۔ پلوامہ میں بھارتی فورسز کا نام نہاد جعلی سرچ آپریشن، مزید 3 کشمیری نوجوانوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ آپریشن کی آڑ میں لوگوں کو بہیمانہ تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ مہلک وبا سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ مریضوں کی تعداد 28 لاکھ سے بڑھ گئی۔ اسپین میں 22,500، اٹلی 25,000 اور برطانیہ میں 19,500 افراد موت کے منہ میں جا پہنچے۔ ایران میں 5,500 اور ترکی میں 2,500 اموات ہوئیں۔ امریکہ میں کورونا کے باعث قیامت صغریٰ کا سما، ہلاکتیں 52,000 سے تجاوز کر گئیں۔ 9,25,000 افراد متاثر۔
ہزاروں افراد کی حالت بدستور تشویشناک۔ امریکی صدر نے شہریوں نے ذاتی طور پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی ہدایت کر دی۔ سعودی عرب میں جرم پر اب کوڑے کی سزا نہیں ملے گی۔ سعودی حکام نے سزاؤں میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت کوڑے مارنے کی سزا کو قید یا جرمانے یا دونوں سے تبدیل کیا جائے گا۔ کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، طالبان نے افغان صدر کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ طالبان ترجمان کا کہنا ہے معاہدے پر عمل نہ کر کے افغان حکومت قیام امن میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ طالبان اسیروں کی رہائی میں مجرمانہ تاخیر کی جا رہی ہے۔ خواتین کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ثنا میر نے 15 سالہ کیریئر میں 226 بین الاقوامی میچوں میں پاکستان کی شاندار نمائندگی کی۔ ثنا میر نے ایک روزہ کرکٹ میں 100 وکٹیں لینے کے ساتھ ساتھ 1000 سے زائد رنز بنائے۔ انگلش کرکٹ بورڈ کو ملک سے باہر کھیلنے کی آفر مل گئی۔ ابوظہبی، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے انگلش ڈومیسٹک سیزن کی میزبانی کی خواہش ظاہر کر دی۔ شیڈول حکومت کی اجازت سے مشروط ہوگا۔ اور اسپین میں لاک ڈاؤن کے دوران بکروں کی موجیں ہو گئی۔ ہر طرف سناٹا ہوا تو پہاڑی بکرے سڑکوں پر نکل آئے، خوب اٹکھیلیاں کی۔